السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے رمضان کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں. ہمارے معاشرے میں زیادہ تر بلکہ ہر ایک گھر میں یہ دیکھا جاتا ہے اور یہ سنا جاتا ہے کہ جب افطاری کا وقت ہوتا ہے تو ہم انتظار کرتے ہیں کہ ابھی ہماری مسجد میں اذان نہیں ہوئی، یا جو ہمارے قریب مسجد ہے ادھر اذان نہیں ہوئی. جب ادھر اذان ہوگی تو پھر ہم افطاری کرنا شروع کریں گے، جو کہ یہ طریقہ کار غلط ہے. یہ ٹائم ٹیبل، گھڑیاں وغیرہ یہ تو اب کی ہیں. پہلے کیا دے کر روزہ افطار کیا جاتا تھا کہ سورج غروب ہو چکا، دیکھتے سورج غروب ہو گیا اور روزہ افطار کر لیتے. لیکن اب جو جدید دور ہے تو ہم اس طرح نہیں کرتے. تو بہتر یہ ہے کہ کہیں سے بھی اگر سب سے پہلے اذان کی آواز آ جائے تو کوشش کریں کہ اسی کے مطابق اپنا روزہ افطار کر لیں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تب تک بھلائی میں رہو گے جب تک افطاری جلدی کرتے رہو. اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، ابن حبان کی حدیث ہے کہ انبیاء علیہم السلام بیان کرتے ہیں، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ سحری میں تاخیر کرو اور افطاری میں جلدی کرو. تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے، اگر کہیں سے بھی اگر آپ کو پہلی اذان کی آواز آ چکی ہے تو اپنا روزہ افطار کر لیں. ضروری نہیں ہے کہ اپنی مسجد میں آئے پھر افطار کریں. تو اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ بہترین طریقہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ.